جی اس وقت ہم کالا گجرا آسان روڈ پہ کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ قاری خالد صاحب ہیں. آئیں ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا آواز ہے. جی قاری خالد صاحب السلام جی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری خالد صاحب آج تسی کے پبلک نو میسج دو. دیکھیں جی آج 8 ذوالحجہ ہے، تو یہ 10 دن بڑے برکت والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں وہ عام سال کے دنوں کی نسبت یہ 10 دن کے اعمال سب سے بہترین اعمال ہیں. تو اس میں میں بھائیوں کو یہی تلقین کرتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھیں، روزے بھی رکھیں. تو چلتے پھرتے ہر وقت تکبیرات پڑھیں، بازاروں میں، گھروں میں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی ترغیب دلائیں اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں. جی بسم اللہ. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اکبر لا لا الہ الہ الا الا اللہ، اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر اکبر وللہ اللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اکبر لا الہ لا الا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو کل برسہ 9 ذوالحجہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیرات کے ساتھ ساتھ اگر یہ 10 دن کے کوئی بھی شخص روزہ رکھے تو یہ بہت بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے، تو خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 9 ذوالحجہ کا یوم العرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سالوں کے گناہ، ایک سال وہ جو اگلا ہے اور ایک وہ سال جو پچھلا ہے، یعنی جو آگے اس نے گناہ کرنے ہیں اللہ وہ بھی صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو پیچھے گناہ کر چکا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں. یہ 9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت ہے اور بڑی عظیم فضیلت. تو میرے بھائیوں یہ سب کو یہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے، بلند آواز سے تکبیرات بھی پڑھنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، اور ان دنوں میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، سبحان اللہ. ہر پریشانی کو ٹال دیتا ہے، ہر ٹینشن اور مصیبت کو صدقہ ٹال دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، ہاں ایک کھجور کا بے دانہ شک بے شک بے شک. صدقہ کرو، کیونکہ یہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے. جو پریشانی آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ وہ پریشانی کون سی ہے. میرے بھائیوں ان دنوں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات ہمیں کرنا چاہیے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی. تو جناب جزاک آج اللہ بڑھ جی. صاحب آج کو زحمت دینے کی یہ نا ضرورت پیش آئی ہے مجھے. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ ہمارے اسکول ہے اور یہ ہماری مسجد ہے، تو اس کا کافی سارا کام ہونے والا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مسجد کا اندر والا ماحول ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے. صاف ستھرا ماحول ہے الحمدللہ. دن میں 2-3 دفعہ ہم صفائی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اندر سے بالکل پیارا اور صاف ستھرا ماحول ہوتے ہیں. ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا اسکول کا اور مسجد کا سامنے والا حصہ کون کون سا ہم نے بہتر کیا ہے اور کون کون سا بہتر ہونے والا ہے. تو یہ مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو بہتری ہے الحمدللہ وہ آئی ہے، اور جو ابھی رہ گئی ہے وہ بھائیوں سے اپیل ہے کہ وہ ہمیں پیسہ نہ دیں، وہ ہمیں یہ کام کروا دیں بس. ماشاء اللہ آئیں جی جی ماشاء آپ اللہ. بھائیوں کو دکھاتے ہیں. جزاک اللہ جی ماشاء اللہ. قاری صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے کہ ذکر کرنا چاہیے. تو میں یہاں پہ کہوں گا جی جو مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو وہ ڈوبا ہوا سورج نکال دیتا ہے، ہم نے بچپن سے یہی سبق سیکھا ہے. ذکر اللہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے جی. حق لا الہ الا اللہ جی. یو جی نیوز جاواری جیلم.